پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی جماعت اور اس جماعت کے ساتھ جو انقلاب آیا اس کا تذکرہ یہاں پہ انشاءاللہ آج کی رات ہوتا رہے گا۔ ایک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تعریف، اس پر کوئی خطیب بات کرے، کوئی نعت خوان آپ کو کلام سنائے۔ یہ چند انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں جو سناتے ہیں، لیکن میرے دل کی دھڑکن یہ ہے کہ دھرتی پر اس وقت 8 ارب کے قریب انسان بستے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ 8 ارب جن میں مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، یہ تمام کے تمام انسان مسلمان بن جائیں، پھر یہ تمام مسلمان خطیب بن جائیں، پھر حضور کا تذکرہ شروع کریں، ان سب کی انتہا آ جائے گی، میرے آقا کی زلف کا تذکرہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ جتنا بھی کوئی کر لے اسے آخر میں یہی کہنا ہوگا، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے۔ کیسے ہم اس کی تعریف وہ بول سکتے ہیں 1000 بار، بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ ہم ایسی زبانیں کہاں سے لائیں جس سے ہم آقا کی تعریف میں لب کھولیں؟ تہذیب عبادت ہے سراپا محمد۔ ہلکی سی مسکراہٹ ہی چاہوں گا، زیادہ زور تو میں چاہوں گا نہیں، زور میرے عزیز اسامہ نصیر صاحب آپ حضرات کو انشاءاللہ وہ زوردار کلام بھی سنائیں گے اور بیان بھی آپ سن چکے ہیں۔ میں بس دھیمے لہجے میں آپ کی گوش گزار کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تہذیب عبادت ہے سراپا محمد، تسنیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی۔ اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے۔ اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم وہ طبیعت وہ محمد، قرآن زبان ترہ گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد، انسان سے انسان کی ملت ہے محمد صلی اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اٹھیں تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگیں۔ لوگو اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے۔ اردو سمجھ آتی ہے یا میں میواتی سیکھوں پہلے؟ میرے آقا اٹھیں تو آسمان کو عروج ملے، 2 لفظ پیش کر دوں آپ کو جی؟ اٹھیں تو آسمان کو عروج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں، مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں، لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں، بات کریں تو پھول جھڑنے لگیں،
بس دو چار بندے دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے مل جائیں تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ان کے حوالے کر کے جلدی جلدی رخصت ہو جاؤں. قدم اٹھائیں سنت بنے, قدم رکھیں تو جنت بنے. حضرت اٹھوال صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. قدم اٹھائیں سنت بنے, قدم رکھیں. اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ خطیب حضرات کی عادت ہوتی ہے قافیہ ملاتے رہتے ہیں, وہ ملا کے کہہ دیا کہ قدم اٹھائیں سنت بنے, قدم رکھیں تو جنت بنے. نہیں, جہاں پھر میرے آقا نے چوکھے قدم رکھے نا, ممبر سے اترے گھر کو گئے, گھر سے آئے ممبر پہ, گئے آئے, جہاں پھر اتنے قدم لگے تو زبان نبوت نے پھر خود فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. آپ ذرا مسکرا دیں تو میں اس میں سے ایک لفظ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. حدیث کا معنی تو سب کو آتا ہے, پھر بات کرنے کا لطف آئے گا نا جی. معنی آتا ہے سب کو. چلے میں عرض کیے دیتا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں میرا ممبر اور میرا گھر اور یہ درمیان کی جگہ یہ جنت ہے. اب منت کرنے وہاں نہیں آ سکتا ہوں, بس مسکرا دوں. میرا ممبر, میرا گھر اور یہ درمیان کی جگہ. اس حدیث کو سبھی بیان کرتے ہیں, مانتے بھی ہیں, اور یہ جب حدیث سنائی جاتی ہے تو قوم میں, لوگوں میں, امت میں ایک جذبہ آتا ہے کہ کسی طریقے میں جلدی ریاض الجنہ میں پہنچوں اور وہاں 2 نفل ادا کروں, وہاں جا کے تسبیح و تحلیل کروں, ذکر و اذکار کروں. جنت ہے وہاں جا کے رب سے مناجات کروں, سجدے کروں, اللہ سے دعائیں مانگوں. کیوں؟ جنت ہے, جنت ہے. توجہ, جنت ہے, جنت ہے. میں نے کہا ایک دفعہ ذرا رک, جنت میں بعد میں تجھے لے کے جاؤں گا, پہلے یہ سن حضور نے فرمایا کیا. یہ تو نہیں صرف فرمایا کہ یہ جگہ جنت ہے, میرا لفظ آیا گیا تو مجھے دکھ ہوگا. تلونڈی والوں, حضور فرماتے ہیں ادھر دیکھ بیتی میرا گھر ہے, ادھر دیکھ ممبری میرا ممبر ہے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ بیت ہے, نہیں, بیتی میرا گھر ہے. وہ صرف دیواریں نہ دیکھ, صرف یہ نہ دیکھ کمرہ ہے, حجرہ ہے, نہیں, بیتی میرا گھر ہے. یہ صرف یہ نہ دیکھ کرسی ہے, لکڑی ہے, نہیں, ممبری. کسی بھی چیز سے متعلق یہ فخریہ لفظ ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے, یہ میرا ممبر ہے. حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و ممبری, ادھر دیکھ میرا گھر ہے, ادھر دیکھ میرا ممبر ہے. میں نے گزارش تو کی تھی کہ آدھا گھنٹہ گفتگو کروں گا, لیکن اگر برف باری زیادہ پڑ رہی ہے تلونڈی میں تو 15 منٹ بھی کر سکتا ہوں. میری باتیں میں سمجھ آ رہی ہیں. حضور فرما رہے ہیں بیتی میرا گھر, ممبری میرا ممبر. منو تے ہمیں سمجھ آندی ہے جو میں حضور فرماندے نے ادھر ویکھ میرا گھر ہے, ادھر ویکھ میرا ممبر ہے. میرا گھر بھی من, ہائے ہائے, میرا گھر بھی من, میرا ممبر بھی من. اس لفظ پہ میں منت نہیں کر سکتا. میرا گھر بھی من, میرا ممبر بھی من, پھر میرے گھر جڑی جڑی آئی اونوں من. میرا ممبر بھی من, میرے ممبر تے جیڑا جیڑا آیا اونوں من. میرا گھر بھی من, میرا ممبر بھی من, میرے گھر جیڑی جیڑی آئی اونوں من. خدیجہ نو من, عائشہ نو من, حفصہ نو من, حبیبہ نو من, میمونہ نو من, جویریہ نو من, ماریہ نو من, زینب نو من, صفیہ نو من, سودا نو من. تے بندے دا پتر بن اماں من. میرا ممبر بھی من, میرے ممبر تے جیڑا جیڑا آیا
اونو من میریاں دھیاں اونو من زینب نو من رقیہ نو من ام کلثوم نو من فاطمہ نو من میرے نواسے حسن نو من حسین نو من علی زینبی نو من میری نواسی امامہ نو من میرا ممبر من میرے ممبر تے جیڑا جیڑا آیا اونو من ابو بکر نو من عمر نو من عثمان نو من علی نو من یا رسول اللہ دا مطلب ہے میں درمیان کھلو جا حضور فرماندے نے ادھر درمیان کھلو ادھر بھی من ادھر بھی من اونا نو بھی من تے ہون اپنے پیراں وال تک کتھے کھلوتے ہیں تے پھر فخر نال کہے ہاں میں دو انو من لے ہون میں جنتی سبحان یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ ہم حضور کے گھر کو بھی مانتے ہیں ممبر والوں کو بھی مانتے ہیں گھر میں جو جو آیا انہیں بھی بولیے بولیے انہیں بھی مانتے ہیں ممبر پہ جو جو آئے انہیں بھی مانتے ہیں گھر والوں کو بھی مانتے ہیں در والوں کو بھی مانتے ہیں ایک حضور کا گھرانہ ہے ایک حضور کا یارانہ ہے یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے ہمارے طبقے سے ایک فرد بھی ایسا نہیں مل سکتا جو یارانے پہ انگلی اٹھائے یا گھرانے پہ انگلی اٹھائے اس لیے کہ ہم دونوں کو دیکھتے ہیں نسبت مصطفیٰ سے دیکھتے ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ حضور کی نسبتیں ہیں ان کے ساتھ ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے صدیق میرا غنی بھی ہے میرا فاروق میرا علی بھی ہے میرا مقداد میرا میرا فارسی ہے میرا موسیٰ کاظم میرا عسکری ہے میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ نبی کا امر اہل بیت نبی ہے ان کی محبت میں قرآن بولا ان کی مودت میں قرآن بولا ان کی عبارت میں قرآن بولا ان کی طہارت میں قرآن بولا ہے اسلام اندر اسلام دونوں ایمان اندر ایمان دونوں گر قرآن کی سطر ہے جماعت صحابہ تو زیر و زبر اہل بیت نبی ہے سبحان اللہ اور یہ جو گھر والے ہیں نا دو جملے عرض کروں جی یا ایک چادر اور لا کے دوں آپ یہ جو گھر والے میں نے عرض کیا ان کی محبت میں قرآن بولا ان کی صحابہ کی ان کی محبت میں قرآن بولا ان کی مودت میں قرآن بولا ان کی عبارت میں قرآن بولا ان کی طہارت میں قرآن بولا اور اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اجازت ہو تو اس کا ایک معنی عرض کرو تھک گئے ہو تو یوں بھی کر سکتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دھیان تھوڑا سا طالب علم کی طرف رکھیے گا اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اللہ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا میں نے ارادہ اللہ کس چیز کا اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کے صحن کا باؤنڈری کا تحفظ کا ارادہ کر لیا میں اپنے ذوق میں معنی کرنے لگا ہوں دھیان طالب علم کی طرف رکھیے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم چلو یوں سمجھاتا ہوں اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے اسے امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے الحمدللہ امن ہے ہر طرف سے ہر لحاظ سے لیکن خدا نہ خواستہ اگر کہیں حالات ہو جائیں نا گڑبڑ تو یہ اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں دروازے پہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ چیک کر کے اندر آنے دینا توجہ میری طرف ہے میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت سن سکتا ہوں کسی سے آپ سے نہیں کہا آپ کا دھیان ہے میری طرف یا مہمانوں کی طرف ہے اللہ وطن کو سلامت رکھے خدا نہ خواستہ کہیں حالات خراب ہو جائیں
تو جو اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ چیک کر کے اندر آنے دیں. وہ شخص چیک کرتا ہے آ جا، چیک کرتا ہے آ جا. اسے کوئی جا کے کہے نا کہ تو کیسی ڈیوٹی دے رہا ہے، اندر ایک مشکوک بندہ چلا گیا، وہ اگر کھڑا ہے نا پہلی دفعہ تو اس کا رنگ اڑ جائے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی چلا گیا ہو، مجھے پتہ نہ چلا ہو. اور اگر پہلے بھی کہیں 2-4 دفعہ اس کا تجربہ ہوا ہے ڈیوٹی دینے کا، اسے بندہ جا کے کہہ دے کہ اندر ایک مشکوک بندہ چلا گیا، تو کیا ڈیوٹی دے رہا ہے؟ اس نے کہنا ہے پہلے آج تک ایسا ہوا تو نہیں، پہلے آج تک ایسا. اور اگر بہت پرانا ہے نا، بہتا پرانا ہے، تجربے کار ہے، ادھروں ہاتھ نال چیک بھی کرتا ہے، ادھروں نظر بھی رکھتا ہے، بہتا پرانا تجربے کار ہے، امیر عظیمت دے ویلے تک، انہوں بندہ جا کے کہے نا کی تو کھلوتے ہیں اندر ایک مشکوک بندہ ٹر گیا، انہیں کہنا ہے میرے ہونے ہو، وہ میرے ہونے چلا گیا، دکھا کتھے ہی. اللہ منو تے اعتبار ہے تیرے قرآن تے، منو تے اعتبار ہے تیری ذات تے، تیرے فیصلیاں تے. اے بعض سوشل میڈیا تے بیٹھے نام نہاد سکالراں دی ٹر دی وجہ تو پوچھن لگا نبی دے ویڑے کوئی یہ ہو جا سکتا ہے؟ اللہ فرمان دین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محبوب دے ویڑے دے بار پیرا میرا ہے وکھا کتے. عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر. اللہ فرماندے نے میں اپنے محبوب دے ویڑے گندی مکھی نہیں جان دیں. چلو میں اس کی ایک مثال آپ کی خاموشی کے حوالے یوں کیے دیتا ہوں. جب زلیخا نے پکڑا نا حضرت یوسف کی قمیض کو، علماء کرام تشریف فرما ہے، میں تو طالب علم ہوں، کہیں صاحب ہو جائے تو اصلاح فرما دیجئے گا. زلیخا کی قمیض کو پکڑا نا تو قمیض صرف پھٹی نہیں. آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں نا کہ قمیض اس طرف سے یوں پچھلی جانب سے زلیخا نے پکڑا، قمیض صرف پھٹی نہیں، جہاں سے پکڑا وہ حصہ علیحدہ ہو کر زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا، زلیخا کے ہاتھ میں. اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں، اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں، ناپاک ارادے سے ہاتھ لگا، نبوت کے لباس کو ناپاک ارادے سے ہاتھ لگا، نبوت کے لباس کو. اللہ فرماتے ہیں نبی میرا ہے، رسول میرا ہے، نمائندہ میرا ہے. میں برداشت نہیں کرتا کہ ناپاک ارادے سے جہاں نبوت کے لباس کو ہاتھ لگا وہ لباس کا ٹکڑا نبوت کے لباس کے ساتھ رہے، رب نے علیحدہ کر دیا. کتنی پاک ہے عائشہ کہ آج بھی نبوت کو وہیں آرام کروا رہا ہے، آج بھی جدا نہیں ہونے دیتا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. اچھا کئی اب پریشان ہوں گے، ممکن ہے کہ آل بیت کا تذکرہ کر کے بات عائشہ کی ہو رہی، آل بیت کی بات کر کے بات عائشہ کی ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ کا بیت گھر کو کہتے ہیں. ہلکا سا سر ہلا دو یار، اللہ کی قسم بن بلائے نہیں آیا. بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو. آپ کے گھر میں ڈرائنگ روم بھی ہے، اسے بیت نہیں کہتے. آپ کے گھر میں کچن بھی ہے، اسے بھی بیت نہیں کہتے. آپ کے گھر میں واش روم ہے، اسے بھی بیت نہیں کہتے. آپ کے گھر میں گیراج ہے، سٹور ہے، اسے بھی بیت نہیں کہتے. بہت محتاط ہو کے لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ عوامی اجتماع ہے. آپ کے گھر میں ایک بیڈ روم ہے، اسے بیت کہتے ہیں، اور جو وہاں ہوتے ہیں انہیں اہل بیت کہتے ہیں.
اور وہاں میاں بیوی ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ ہاں جی، اس لیے اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں، اور یہی ہمارے عقیدے کا حسن ہے. یہی ہم کہا کرتے ہیں کہ ہم گھر والے بھی ہیں، در والے بھی ہیں، صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں. اور یہ جو صحابہ ہیں یہ چناؤ تو میرے رب کا ہے، لیکن ترتیب حضور کی ہے. یہ ترتیب حضور کی ہے، اور یہی ہے ہمارا عقیدہ کہ اسی ترتیب کے ساتھ مانتے ہیں. ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا اعلیٰ معیار صحابہ کا. میں ادیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں حبدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سب سینے پر ہر آثار صحابہ کا. جاہد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا. اور صحابہ کی اس جماعت میں جو پہلی بنیاد ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے صحابہ اور اہل بیت، ہم ان کے فضائل کو اور ان کے رتبے کو اسی انداز سے مانتے ہیں جس انداز سے رسول اللہ نے فرمایا. ایک بات آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. حضرت علی راوی ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوں اور پیارے آقا ایک طرف سے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور مجھے فرماتے ہیں علی تجھے جنت کے بزرگوں کے بعد سردار نہ دکھاؤں؟ جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ دکھائیے. پیارے آقا نے یوں اس طرف نگاہ اٹھائی اور انگلی کا اشارہ کیا کہ وہ دیکھ جنت کے بزرگوں کے سردار آ رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے نگاہ اٹھائی تو ابو بکر و عمر آ رہے تھے. انوار الصحابہ سے سنا رہا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے نگاہ اٹھائی تو ابو بکر و عمر آ رہے تھے اور حضور انہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. ابو بکر و عمر حضور کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. اچانک سے حضور کے چہرے پہ ملال آ گیا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، غصہ آ گیا. حضرت ابو بکر نے دیکھا تو ابو بکر پریشان ہو گئے. حضرت ابو بکر قریب آئے اور آ کے سلام کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ پہلے مسکرا رہے تھے پھر آپ کے چہرے پہ غصہ آ گیا. پیارے آقا فرماتے ہیں میں جب تمہیں دیکھ رہا تھا میں خوش ہو رہا تھا، پھر مجھے شیطان نظر آیا جو رب سے دعائی مانگ رہا تھا، رب سے ایک التجا کر رہا تھا. اللہ مجھے پتا ہے تو نے مجھے جہنم میں پھینکنا ہے، لیکن میں تجھ سے پناہ مانگ رہا ہوں اللہ مجھے وہاں نہ پھینکنا جہاں ابو بکر و عمر کے دشمن کو پھینکے گا. میں تو نہیں کر سکتا ہوں کہ سبحان اللہ کہیے گا. ہو سکتا ہے کوئی اس لیے نہ بول رہا ہوں کہ ہمیں حوالہ چاہیے، میرے پاس آ جائے میں اسے حوالہ دے دوں گا. اللہ مجھے وہاں نہ پھینکنا جہاں ابو بکر و عمر کے. حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، کوئی ایسا بھی ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں ہاں کچھ لوگ آئیں گے جو تمہیں گالیاں دیں گے. اب حضرت ابو بکر پریشان ہیں تو ساتھ ہی حضور فرماتے ہیں ابو بکر پریشان نہ ہو، ایسے بھی ہوں گے جو تجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو تیرے دفاع میں بولنے والے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو تیری محبت میں بولنے والے ہوں گے. اب حضور کا انداز دیکھیے. پیارے آقا اب پریشانی کو ختم کرتے ہوئے جیسے بندہ بات کا رخ نہیں موڑتا، حضور بات کا رخ موڑتے ہوئے کہتے ہیں ابو بکر اچھا چھوڑ یہ بتا جو بنا دیکھے تجھ سے پیار کریں گے، جو بنا دیکھے تجھ سے محبت کریں گے، جو بنا دیکھے تیرے لیے بولیں گے، جو بنا دیکھے تیرے دفاع کریں گے، تو انہیں دے گا کیا؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حضور کو عرض کرتے ہیں. حضرت ابو بکر بول کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو بنا دیکھے مجھ سے محبت کرے گا، جو بنا دیکھے میرے دفاع میں بولے گا، میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں میں اپنی زندگی کی تمام نیکیوں میں سے چوتھائی نیکیاں اس بندے کو عطا کروں. جی ہمیں اور
کیا ہمارے عقیدے میں تو یہی باتیں ہی بہت ہیں، اور انشاءاللہ یہی لفظ عشر میں جب حضور کے سامنے اور صحابہ کے سامنے پیش کریں گے ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، معین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر۔ ہمارے وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت و جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کو اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تو قرآن جیسا، خدا کے تھے ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا۔ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، پروفیسر قاضی مطیع اللہ صاحب۔ میں نے عرض کیا کہ گھر والا بھی ہمارا ایمان ہے اور یہ والے بھی ہمارا ایمان ہے، منبر والے جو ہیں نا، جنہیں حضور اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ بس یہ بھی ویسے ہی بات ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ پہنچے نا، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، حضور خاموش، پھر پہنچے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، حضور خاموش۔ جب تیسری دفعہ صحابہ پہنچے، پیارے آقا نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ اس کو کہو، اب قریب میں بیٹھی ہیں سیدہ عائشہ، تو سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ تو میرے ابا تو انتہائی رقیق القلب ہیں، ان کی تو اتنی ہمت نہیں کہ وہ آپ کے مصلے پہ کھڑے ہوں، آپ کسی اور کو حکم دے دیں۔ پیارے آقا فرماتے نہیں ابو بکر ہی پڑھائیں گے۔ اب حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ دوستو دھیان سے میرا جملہ سننا، ایک وقت ایسا بھی آیا ایک نماز میں، صحابہ نے حضرت عمر کو آگے کھڑا کر دیا، اقامت ہو گئی، صفیں بن گئی، حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا، آواز جب حجرہ رسول میں پہنچی، پیارے آقا سمجھ گئے ابو بکر کی آواز نہیں، پردہ ہٹا کے فرمایا لا، نماز ہے، فرض نماز ہے، شروع ہو چکی ہے جماعت۔ حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا، فرمایا نہیں، عمر ناطق بالحق ہے، ٹھیک ہے، عمر رب سے مانگ کے لیا ہے، ٹھیک ہے، عمر مراد پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مصلی پر نہیں آنے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو گھر میں آئے ہیں انہیں بھی پہلے مان، جو منبر پہ آئے ہیں انہیں بھی مان، اور یہی ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ پیارے آقا جو فرما رہے ہیں بیتی منبری، تو یہ بھی جن کے پاس ہیں، آج نوجوانوں کو کہتا ہوں دیکھ لیجئے، منبر والے اور جو حضور کے مقتدی ہیں، حضور کے جو مرید ہیں، حضور کے جو شاگرد ہیں، ان کا بھی دیکھ لیجئے کہ وہ کن کے پاس ہیں۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کر کے رخصت ہوتا ہوں میں، مختلف نوجوان سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سنتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو، یا چونکہ 22 برس ہو گئے مجھے سٹیج پر، اور 22 برسوں میں میں مجمع میں چہرے زیادہ پڑا کرتا ہوں، تو بعض دفعہ چہرہ بتا دیتا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہی ہے، سن لیتے ہیں، بات تو ویسے اور بھی ہو سکتی ہے، پر چلو کر جو رہے ہیں خطیب صاحب کتنے تو کر سن ہی لیتے ہیں۔ 22 برس ہو گئے مجھے نا، وہ چہرے کچھ دیکھتا ہوں تو ذہن میں آتی ہے بات۔ ان بزرگوں کو شاید علم نہ ہو، بعض سفید داڑیوں والے بزرگ ہوتے ہیں، بعض کالی داڑیوں والے،
انہیں شاید علم نہ ہو, نہیں وہ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں, واقعتاً وہ ہوتی عمر چھوٹی ہے لیکن مزاج کچھ آگے چلا جاتا ہے. انہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو شاید علم نہیں, پتہ تب چلتا ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے. فتنوں کا زمانہ ہے, آپ کو نہیں پتا آپ کا نوجوان کسے سنتا ہے, کیا سنتا ہے. اسے شاید کہیں جانا نہیں پڑتا سننے کے لیے, سارا کچھ اس کی پاکٹ میں موجود ہے, اس کی ایک کلک پہ موجود ہے, اور اسے سنتا ہے اور اپنے نظریات بناتا ہے. اور وہ نظریات کن لوگوں سے سن کے بناتا ہے؟ جنہوں نے کتابیں اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں. ان کتابوں کو اٹھا, وہ کہتا ہے آ کے بتاتا ہے, وہ کتابیں اس نے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور ان کتابوں کو اٹھا کے وہ دلائل دے رہا ہے. یہ دیکھو اس کتاب میں یہ لکھا, یہ دیکھو اس کتاب میں یہ لکھا. میں نے کہا وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ وہ کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں. میں نے کہا تیرے پاس لوگوں کی کتاب ہے, میرے پاس اللہ کی کتاب ہے. تیرے پاس روایت ہے, میرے پاس آیت ہے. روایت کا منکر کافر نہیں ہوتا. یار ایک قدم پیچھے رہو, گزارا ہو جائے گا. آپ تو 1 کلومیٹر پیچھے ہو مجھ سے. روایت کا منکر کافر نہیں ہوتا. آیت کا منکر دار اسلام میں رہ نہیں سکتا. چلو میں ختم کرتا ہوں بات کو. ایک مسئلہ آپ مجھے بتائیے گا, اسی کے ارد گرد ختم کر دوں گا, اور وہ دھیان سے مجھے بتائیے گا. ایک بات کا حکم تورات میں ہو, اسی بات سے متعلق ایک حکم قرآن میں ہو, تورات کی مانو گے یا قرآن؟ تورات اللہ کی کتاب نہیں, سچی کتاب نہیں. ایک بات کا حکم انجیل میں ہو, کوئی سی بھی بات ذہن میں لے لیں, نماز لے لیں, روزہ لے لیں, معاملات لے لیں, لین دین لے لیں, تجارت لے لیں, اسی بات سے متعلق ایک حکم قرآن میں ہو, انجیل کی مانو گے یا قرآن؟ انجیل اللہ کی کتاب نہیں, سچی کتاب نہیں. میں نے کہا لوگوں کی کتابیں لے کر یا تاریخ لے کر صحابہ پہ جرا کرنے والوں, ہم لوگ, ہم اہل سنت لوگ, ہم سنی لوگ قرآن کے مقابلے میں تورات کی نہیں مانتے. تم قرآن کے مقابلے میں تاریخ لاتے, ہم قرآن کے مقابلے میں انجیل نہیں مانتے. تم قرآن کے مقابلے میں تاریخ لے کر آ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ اس میں یہ لکھا, فلاں نے یہ لکھا. اچھا پھر اس کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں؟ وہ جو سامنے پڑھی ہیں اس کے ٹیبل پہ, میں نے کہا حیثیت ہے, لیکن جس کی جو حیثیت ہے ہم اسے ویسا مانتے ہیں. اچھا ان کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے کہا میں بتا دیتا ہوں. ایک جو بندہ کھڑا ہو جائے اور مجھ سے سوال کرے قائد اعظم کو مانتے ہو؟ میں نے کہا مانتا ہوں. بانی پاکستان تھے, ہمارے لیڈر ہیں, محسن ہیں. اچھا مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں. اچھا پھر ان کا ذکر قرآن سے سناؤ. آپ تک وہ بات پہنچ رہی ہے یا ٹکٹ کے انتظار میں ہو؟ مانتے ہو؟ بالکل مانتا ہوں. اچھا ان کا ذکر قرآن سے سناؤ. میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں, نہیں سنا سکتا کیونکہ قائد اعظم کا ذکر قرآن میں ہے نہیں. علامہ اقبال کو جانتے ہو؟ میں نے کہا بالکل جانتا ہوں. مانتے ہو؟ مانتا ہوں. شاعر مشرق, مفکر, علامہ, ڈاکٹر, اتنا زیرک انسان کہ اس کے تخیل پہ پی ایچ ڈی ہو. ایسا بھی کوئی ہوگا؟ اس اتنا زیرک انسان کہ اس کے تخیل پہ لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں, اتنا زیرک. اچھا اس کا ذکر حدیث سے سناؤ. سلطان ٹیپو, نور الدین زنگی, صلاح الدین ایوبی, میں نے کہا ہمارے ہیرو ہیں, ان کا ذکر قرآن و حدیث سے سناؤ. میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں, نہیں سنا سکتا. ان کتابوں کی حیثیت بتانے لگا ہوں, تاریخ کی حیثیت بتانے لگا ہوں. میں نے کہا تو مجھ سے علامہ اقبال پوچھ, قائد اعظم پوچھ, تو میں تاریخ دکھاؤں گا, لیکن تو اگر مجھ سے ابو بکر پوچھ تو میں قرآن. تو اگر مجھ سے معاویہ پوچھ تو میں حضور کا فرمان سناؤں گا. جن کا ذکر مجھے وہاں مل جائے انہیں ہم لوگوں کے لکھے ہوئے اور آنکھ میں نہیں تلاش کر سکتے ہیں, نہیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں. اگر کسی نے لکھا بھی ہے تو ہماری بلا سے جائے نہیں دیکھ سکتے ہیں. جب مجھے قرآن بتا دے التائبون صحابہ, الحامدون صحابہ, السائحون صحابہ, الراکعون صحابہ, الساجدون صحابہ, الصدیقون صحابہ, الصادقون صحابہ, والذین مع صحابہ, اشداء علی الکفار صحابہ, رحماء بینہم صحابہ,
صحابہ تراہم رکعن سجدا، صحابہ یبتغون فضلا من اللہ، صحابہ رضوانا، صحابہ لقد رضی اللہ، صحابہ بڑی معتبر ہے جماعت عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، صحابہ کا غلام دونوں ہاتھ اٹھا کے، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لارب بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا